کسی نے خواجہ صاحب سے پوچھا کہ یہ کیسے عطا ہوا؟ ایک بہرے بے کراں جو تمہارے اندر ایک ٹھانٹے مارتا ہوا عشق کا یہ بھرپور عشق آتش سے مست و مخمور ایک ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر کس طرح موج زن ہے، کیوں کر ہے، کیسے ہوا؟ کہا رات دن اپنے شیخ خواجہ عثمان ہارونی کے جوتے میرے سر پہ ہوتے ہیں، سفر در سفر اپنا سارا ساز و سامان بھی شیخ کا اٹھائے، ہم دنیا کا چکر لگاتے رہے، الغرض ہر پڑاؤ پہ بے شمار مرشد کی تجلیات باطنیہ مجھ میں منعکس ہوتی رہی، ان کا میں امین بنتا رہا۔ وقت گزرا، پھر ایسا ایک وقت آیا کہ اب خانہ کعبہ سامنے تھا، میں اور مرشد تھا، کہا میں یہاں میں نے پہنچا دیا، اس نے کہا میں نے یہاں ہی نہیں، سب چھوڑ گئے ہیں، اس نے کہا چھوڑ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اس لیے ساتھ ہی نہیں ہوں کہ کوئی چیز ہے، میں تو اس لیے ساتھ ہوں کہ آپ میرے ساتھ۔ اس وقت کہا کہ ٹھیک ہے اب تو قبول ہے، کہ ہر ایک چیز سے توجہ ہٹی، شیخ کی طرف آئی، شیخ نے پھر کہا ٹھیک ہے اب بات تیری ختم ہو گئی۔ پہنچے در رسول پہ تو پہلے سے کہا، انہوں نے کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے کہ خواجہ عثمان ہارونی اس پوری کہانی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، سارے کی ساری وہ مشق ظاہر و باطن کی، اور اپنی باطن کی نگاہ سے اس کو یوں خواجہ صاحب کو یوں ان کے دل کو میں خانہ بنا دیا تھا کہ جب اس ساقی عظیم کے سامنے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ یہاں آئے تو آپ کے یہ جتنے یہاں آپ لوگ بیٹھے ہو، اکثر ان میں بڑے جو ان کے تھے ان کو مسلمان ہی خواجہ صاحب نہیں کیا، صرف مسلمان نہیں، ان میں سے بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی تھے، اور وہ اولیاء اللہ کیا ہے، ولی کیا ہے، کہ وہی میں خانہ محمد، جس کی اللہ نے خیر لکھی ہے وہی لے جاتا ہے، جس کو اس نے دھتکار دیا ہے، راندہ دربار کر دیا ہے، جس کو اس نے رد کر دیا ہے اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو یہ اللہ چاہے تو یہ خزانے اور یہ برکتیں اور یہ فیوز یہ نصیب ہوتے ہیں۔